بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں خوش آمدید۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں جو تعریفی کلمات سن کر حالت بیداری میں یا حالت نوم یعنی نیند کی حالت میں جن حضرات کو اپنی بردہ شریف، بردہ کہتے ہیں چادر کو، اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی ہے، یہ دو اصحاب ہیں۔ ان میں ایک ہیں کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ، جن کے مدحیہ قصیدے کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جنہوں نے نعت پڑھی تھی، اس نعت کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیداری کی حالت میں اپنی چادر مبارک عنایت کی تھی۔ دوسرے ہیں علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے مدحیہ قصیدے کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں اپنی چادر مبارک ان پر ڈالی، جس کی برکت سے یہ بیماری سے شفا یاب ہو گئے۔ یہ جو دوسرا قصیدہ ہے، یہ قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہے، اور اسی قصیدے کے جو اسباق ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو پہلا قصیدہ ہے، میں اس کے متعلق بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دینا چاہتا ہوں۔ پہلا قصیدہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کا نعتیہ قصیدہ ہے، جو کہ قصیدہ بانت سعاد کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ متعدد مورخین نے اس قصیدے کا اور اس قصیدے کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو چادر مبارک عنایت فرمائی تھی، اس کا ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کعب بن زہیر نے اپنا نعتیہ قصیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر بردہ شریف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر مبارک اوڑھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو بطور خلعت کے عنایت فرما دی ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عطائے بردہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، البتہ اس کی جو اسناد ہے وہ محل نظر ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بردہ شریف عنایت کی تھی۔ وہ اس خلعت کو دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تبرکات جمع کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور جنون کی حد تک ان کو یہ شوق تھا۔ انہوں نے حضرت کعب کی خدمت میں 10,000 درہم پیش کیے اور عرض کیا کہ یہ جو چادر مبارک ہے، بردہ شریف ہے، یہ آپ مجھے دے دیں۔ لیکن حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور نہیں دی۔ جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹے تھے عقبہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹے عقبہ سے یہی جو چادر ہے، بردہ شریف ہے، یہ 20,000 درہم دے کے ان سے حاصل کر لی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد کے جو خلفاء تھے، بنو امیہ کے، بنو عباس کے، وہ اس بابرکت بردہ شریف کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مقدس مواقع اور تقاریب میں زیب تن کیا کرتے تھے، پہنا کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سقوط بغداد کے موقع پر یہ بردہ شریف ضائع ہو گئی تھی، لیکن بعض مستشرقین کے بقول یہ بردہ شریف 1517 عیسوی تک آخری عباسی خلیفہ المتوکل کی جانب سے عثمانی سلطان سلیم اول کو منتقل کر دی گئی۔ اس وقت سے اسے قسطنطنیہ کے شاہی خزانے میں محفوظ کر دیا گیا تھا، اور اس وقت یہ بردہ شریف سلطان محمد فاتح کے تعمیر کردہ استنبول کے محل توپ کاپی کے کمرہ نمبر 12 میں ایک طلائی صندوق کے اندر یہ محفوظ ہے۔ یہ تو تھا قصیدہ بانت سعاد اور اس سے متعلقہ جو بردہ شریف تھا اس کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر بات یہ کر لیتے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف کو قصیدہ بردہ شریف کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر فالج کا حملہ ہوا تھا، جس سے میرا آدھا دھڑ سن ہو گیا تھا۔ جب میں اس کے علاج سے مایوس ہو گیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک نعت لکھی، ایک قصیدہ لکھا، اور اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مجھے صحت عطا فرمائے اور اس بیماری سے نجات دے۔ اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ نے اپنا دست مبارک میرے بدن پر پھیرا ہے اور اپنی چادر مبارک میرے اوپر ڈال دی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ میرے بدن کے بے حس حصے کے اندر حرکت پیدا ہو چکی ہے۔ میں بے اختیار اٹھا اور چلنے لگا، اور چلتے چلتے میں گھر آ گیا۔ قصیدہ بردہ کے تمام شارحین نے اس واقعے کا مختصر یا تفصیلی طور پر تذکرہ کیا ہے۔ چونکہ اس قصیدہ کی برکت سے علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ کو شفا حاصل ہوئی تھی، اسی لیے اس قصیدے کا نام قصیدہ البرآ یعنی بیماری سے شفا پڑ گیا تھا۔ لیکن چونکہ اس قصیدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کر ان کے اوپر ڈالی تھی، اس لیے اس کو قصیدہ بردہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہی نام زیادہ مشہور ہوا ہے۔ کچھ اور وجوہ تسمیہ بھی ذکر کی جاتی ہیں، جو کہ ہم یہاں پہ طوالت کی وجہ سے ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کتنے ہیں۔ دیکھیں، اس کے کل 160 اشعار ہیں، البتہ اس قصیدہ کے اول میں، آخر میں اور درمیان میں کچھ اشعار بڑھا بھی دیے گئے ہیں، یعنی الحاق کر دیے گئے، جو کہ اس قصیدے کا حصہ نہیں ہے۔ اور بعض شعر تو ایسے مشہور ہیں جو اس قصیدے سے بھی زیادہ مشہور ہیں۔ وہ کون سے شعر ہیں؟ جیسا کہ شروع کے اندر 2 شعر ہیں جو کہ ہیں تو الحاقی، یعنی بعد میں داخل کیے گئے ہیں،
لیکن وہ اس قصیدے سے بھی زیادہ مشہور ہے۔ وہ شعر میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاۃ علی المختار فی القدمی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ بڑا مشہور شعر ہے، خاص طور پہ اس کا جو دوسرا شعر ہے۔ اسی طرح اس کے مزید اور بھی اشعار ہیں جو اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، تو اگر سارے اضافہ شدہ اشعار کو ملا لیا جائے تو اس کی کل اشعار کی تعداد بن جاتی ہے 173، اور اگر اس قصیدے کے اصل اشعار کو دیکھا جائے تو وہ تقریباً لگ بھگ 160 اشعار ہیں۔ یہاں تک تو ہو گیا اس قصیدے کا مختصر تعارف میں نے کر دیا، قصیدہ بانۃ سعاد کا میں نے آپ کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ ایک چیز رہ گئی ہے کہ یہ جو قصیدہ جنہوں نے لکھا ہے علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے متعلق میں آپ کو تھوڑی سی باتیں مزید بتاؤں گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو تعارف ہے یہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے اصل قصیدے کا آغاز کریں گے۔ دیکھیں، ہم نے قصیدہ بانۃ سعاد کے متعلق بھی تفصیل سے پڑھ لیا ہے، پھر ہم نے جو قصیدہ بردہ شریف ہے اس کے متعلق بھی ہم نے وضاحت پڑھ لی ہے کہ اس کو قصیدہ بردہ شریف کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک چیز اس میں رہ گئی تھی کہ علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ قصیدہ لکھا ہے ان کے متعلق تھوڑی سی ہم یہاں سے وضاحت سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت کا جو نام ہے وہ نام ہے شرف الدین، اور ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ مکمل نام حضرت کا اس طریقے سے ہوگا: محمد بن سعید بن حماد بن محسن بن عبداللہ بن حیانی بن سنہاج۔ یہ حضرت کا مکمل نام و نسب ہے۔ علامہ صفدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علامہ ابو حیان اندلسی نے مجھے بوصیری کا نسب اس طریقے سے لکھوایا تھا جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ امام بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ کو خاندانی نسبت کی وجہ سے سنہاجی بھی کہا جاتا ہے، مقام ولادت کی نسبت سے دلاسی کہا جاتا ہے، اور مقام سکونت کے تعلق سے بوصیری کہتے ہیں، کیونکہ جس علاقے میں حضرت رہائش پذیر تھے اس علاقے کا نام بوصیر تھا، جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت کو بوصیری کہا جاتا ہے۔ ان کی ولادت کے متعلق جو مشہور قول ہے وہ تو ہے کہ 608 ہجری میں حضرت کی ولادت ہوئی ہے، لیکن علامہ مقریزی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے 607، 608، 610 ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک سال ہے جس میں حضرت کی ولادت ہوئی ہے۔ البتہ اس چیز پر تمام کا اتفاق ہے کہ آپ منگل والے دن شوال کی 1 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 20 سال کی عمر میں یہ قصیدہ لکھا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن علوم کا تعلق اس قصیدہ سے ہے، جیسے عربی زبان کے علوم ہیں، ادب ہے، تاریخ ہے، سیرت ہے وغیرہ، علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت کم عمری کے اندر ہی یہ علوم حاصل کر لیے تھے۔ پھر اس کے بعد اگرچہ کسی تذکرے میں علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی علمی فتوحات کی تفصیل تو نہیں ملتی ہے، لیکن ان کے اشعار کے مطالعہ سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ جن علوم کو مصر کے حالات سے تعلق تھا آپ نے خوب محنت کر کے ان علوم کا مطالعہ کیا تھا۔ تورات اور انجیل کا اچھی طریقے سے مطالعہ کیا تھا، نصارہ کو راہ راست پر لانے، ان کے مکر و فریب سے مسلمانوں کو آگاہ دینے کی غرض سے انہی کی کتابوں سے دلائل قائم کیے۔ اس لیے آپ نے ظہور مسیحیت کی تاریخ کا خوب اچھے طریقے سے مطالعہ کیا۔ یہود و نصارہ کے رد میں جو قصائد لکھے گئے ہیں ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی، تاریخی، ادبی کلچر سے حضرت کا گہرا تعلق تھا۔ فن خطاطی میں بھی حضرت کی بہت مہارت تھی۔ شعر گوئی کا شوق تو ابتدائی عمر سے ہی تھا۔ ان کا مجموعہ اشعار جو کہ دیوان البوصیری کے نام سے ہے وہ چھپ بھی چکا ہے اور وہ پڑھا پڑھایا بھی جاتا ہے۔ ان کے اساتذہ کے متعلق بھی تفصیلات کتابوں میں نہیں ملتی ہے، البتہ تصوف سے متعلق ان کے شیخ اس زمانے کے مشہور صوفی بزرگ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ شیخ شاذلی کے وفات کے بعد آپ نے اپنا اصلاحی تعلق اس عہد کے مشہور صوفی ابو العباس احمد المرسی 686 ہجری جو کہ ان کی تاریخ ہے ان کے ساتھ حضرت نے اپنا تعلق قائم کیا، جو کہ اصل میں خلیفہ تھے ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح اس ترتیب سے حضرت سلسلہ شاذلیہ سے منسلک تھے۔ آپ نے شیخ مرسی اور شیخ شاذلی کی مدح میں قصائد بھی کہے ہیں۔ اس کے کچھ حالات، حضرت کے کچھ حالات میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے تحفیظ القرآن کا ایک مدرسہ بھی کھولا تھا، لیکن حالات کی وجہ سے وہ مدرسہ بند کرنا پڑا۔ پھر آپ کو محتسب کا عہدہ بھی پیش کیا گیا تھا، مگر آپ نے لوگوں کے جھگڑوں سے دور رہنے کی غرض سے یہ عہدہ قبول نہیں کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد حضرت معاش کے طور پر کتابت بھی کرتے رہے ہیں۔ مختلف ارباب اقتدار کے ہاں حضرت ملازم بھی رہے ہیں۔ ان امراء میں سے بطور خاص وزیر زین الدین یعقوب بن عبد الرفیع بن زبیر ہیں جن کے ہاں حضرت ملازمت کرتے رہے ہیں۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے حضرت کے حالات سے کہ علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو دربار شاہی سے تعلق تھا اس کی اصل وجہ ان کی شعر گوئی تھی، اور اس وصف میں حضرت کو خصوصی امتیاز حاصل تھا، اور شعراء اور امراء حضرت کی شعر گوئی کے اندر کمال کے معترف تھے،
اور حضرت کی خوب قدر کیا کرتے تھے۔ قصیدہ بردہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے علاوہ ایک عظیم خدمت آپ نے یہ بھی انجام دی ہے کہ واضح و نصیحت کے ذریعے سے یہود و نصارہ اور بے دین مسلمانوں کو حق کی طرف لوٹنے کی طرف آپ دعوت بھی دیتے رہے ہیں۔ تو یہ حضرت کے کچھ مختصر سے حالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اصل قصیدے کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کا آپ نے مختصر تعارف پڑھ لیا ہے۔ جن حضرت نے یہ قصیدہ لکھا ہے ان کے حالات زندگی ہم نے تھوڑی سی سمجھ لی ہے۔ یہاں سے اصل قصیدہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک چیز آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اس کی مختلف فصلیں ہیں۔ جو پہلی فصل ہے وہ ذکر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ ہے۔ اس فصل کے اندر حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالی وہ اشعار لے کر آئیں گے جو کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دلالت کرتے ہوں گے۔ اس کے بعد جو اگلی فصل ہے وہ ہے اصلاح نفس کے حوالے سے، نفس کی مذمت کے حوالے سے۔ بہرحال اس کا جو پہلا شعر ہے وہ ہم بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ امن تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرام مقلت بدمی۔ یہ میں نے پہلے شعر کی عبارت پڑھ لی ہے، آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ کیا تو نے مقام ذی سلم میں رہنے والے پڑوسیوں کی یاد میں آنکھ سے بہنے والے آنسوؤں کو خون کے ساتھ ملا دیا ہے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ ایک بات یہاں پر اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی جو شائقین عربیہ ہیں ان کے لحاظ سے جو عربی گرامر والے اصول ہیں وہ ہم یہاں پہ اپلائی نہیں کریں گے، تاکہ ایک عام آدمی جس نے عربی گرامر نہیں پڑھی ہے وہ بھی بالکل اسی طرح اس قصیدے سے فائدہ حاصل کر سکے، اس قصیدے کو سمجھ سکے۔ اس کی بہت آسان فہم انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کریں گے۔ دیکھیں جو حمزہ ہے، حمزہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مین اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے سے۔ تذکر اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، اور جیران یہ پڑوسیوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ذی سلم، یہ ایک مقام کا نام ہے، مکہ اور مدینہ کے منورہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ منورہ کی طرف تو قباء سے پہلے یہ ایک مقام آتا ہے ذی سلم، یہاں سے گزرے تھے۔ تو ذی سلم ایک مقام کا نام ہو گیا۔ مزجتا اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور دمعن یہ آنسوؤں کو کہا جاتا ہے، اور جرا اس کا مطلب ہوتا ہے بہنا۔ مین یہ پہلے گزر گیا، اس کو سے کو کہتے ہیں۔ مقلا یہ کہتے ہیں آنکھ کی جو پتلی ہوتی ہے جس کو کورنیا بھی کہا جاتا ہے، جو آنکھ کا ڈیلا ہوتا ہے، یہ آنکھ کی پتلی۔ دم کہتے ہیں خون کو۔ یہ ہر لفظ کا آپ کو ترجمہ میں نے بتا دیے۔ اب آپ اس کا ایک مطلب بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ کیا پڑوسیوں کی یاد سے، وہ پڑوسی جو ذی سلم میں ہیں، مزجتا تو نے ملایا ہے آنسوؤں کو خون کے ساتھ۔ کون سے آنسو؟ جو بہے ہیں میں مقلا آنکھ کی پتلی سے۔ تو مطلب کیا ہے اس شعر کا؟ مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذی سلم مقام سے گزرے تھے تو جو شاعر ہے حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے قصیدہ لکھا ہے وہ ذی سلم کو یاد کر رہے ہیں۔ تو جب ذی سلم کو یاد کیا تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی، تو محبوب کے یاد میں حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور یہی نہیں کہ صرف آنسو بہہ پڑے بلکہ اتنی کثرت کے ساتھ حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہے کہ آنسوؤں میں خون اتر آیا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت کیا تمہیں ذی سلم کے پڑوسی یاد آئے، یعنی جو ذی سلم کے پاس سے گزرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت، ان کو یاد کر کے تمہاری آنکھیں آنسو بہانے لگ گئی ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب محبوب کا تذکرہ چھڑتا ہے تو پھر جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کی آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے شعر ہم نے پڑھا تھا، اس میں جو ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں وہ ذی سلم کے پڑوسی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رو رہے تھے اور آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگ گئی تھی۔ یہاں پر حضرت دوبارہ ایک رونے کا ایک اور سبب بیان کر رہے ہیں کہ حضرت کو مدینہ منورہ کے پہاڑوں کی یاد آ رہی ہے، مدینہ منورہ کی وادیوں کی یاد آ رہی ہے۔ اب یہاں پہ پہلے آپ شعر دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ ام حبت الریح من تلقائی کاظمۃ او مزل البرق فی الظلماء من عظمی۔ یہ شعر ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا پھر یہ کہ آپ کے رونے کا سبب یہ ہے کہ کاظمہ کی جانب سے ہوا چلی ہے، یا عظم نامی پہاڑ کی جانب سے اندھیری رات میں بجلی چمکی ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر دوبارہ ترجمہ کریں گے اور آخر میں تشریح کریں گے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں کیا، حبا اس کا مطلب ہوتا ہے ہوا کا چلنا، اور ریح یہ ہوا کو کہتے ہیں، یا ہوا چلی ہے۔ من اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں سے، اور تل کا جانب۔ کاظمہ یہ ایک بستی تھی جو مدینہ منورہ کے قریب تھی۔
یا مدینہ منورہ کی ہی ایک بستی تھی۔ او یہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے یا، او مزہ اس کا مطلب ہوتا ہے بجلی کا چمکنا، اور برق کہتے ہیں بجلی کو، یا پھر یہ کہ بجلی چمکی ہے۔ فی الظلماء، ظلماء کہتے ہیں اندھیرے میں۔ اور من ازم، ازم یہ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اب اس پورے کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، ایک ایک لفظ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یا پھر یہ کہ ہوا چلی ہے کاظمہ بستی کی جانب سے، محبوب کی بستی کی جانب سے ہوا چلی ہے، اس ہوا نے محبوب کی یاد دلا دی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ بجلی چمکی ہے اندھیری رات میں من ازمی، اس پہاڑ کی جانب سے، وہ پہاڑ جو مدینہ منورہ کا ہے۔ تو ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو آنسو بہا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، یا تو وجہ یہ تھی کہ ذی سلم ان کو یاد آ گیا تھا جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، یا پھر ان کو یہ کہ ان کو کاظمہ وہ بستی یاد آ گئی تھی جو مدینہ منورہ کی بستی ہے، مطلب یہ کہ مدینہ منورہ کی یاد آ گئی تھی، یا پھر یہ کہ بجلی چمکی تھی ازم پہاڑ کی جانب سے۔ ازم پہاڑ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ تو غرض یہ کہ محبوب سے متعلقہ کوئی بھی چیز یاد آ کر اتنی شدت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے جوش مارا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ پہلے دو شعروں میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو شاعر ہیں یعنی ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ قصیدہ لکھا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں سے متعلق یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اس تیسرے شعر میں بھی بالکل یہی مضمون کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ پہلے عبارت دیکھ لیں، فما لعینیک ان قلت اکففا ہمتا وما لقلبک ان قلت استفق یہیمی۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، کیا بات ہے جب تم اپنی دونوں آنکھوں سے کہتے ہو رک جاؤ تو وہ اور بہنے لگتی ہیں، اور کیا بات ہے جب تم اپنے دل سے کہتے ہو ہوش میں آ جاؤ تو وہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس میں اب ایک ایک لفظ کا آپ ترجمہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو جو شعر ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ یہ جو ماں ہے، ماں سوال کے لیے آتا ہے، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے۔ عینیک یہ مطلب ہوتا ہے آنکھیں، کاف ہوتا ہے تمہاری اور عین کہتے ہیں آنکھوں کو، تمہاری آنکھوں کو کیا ہے، ان اس کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں اگر، کلتا اگر تم کہتے ہو، یہ کالا یقولو کلتو کا مطلب ہوتا ہے کہنا، اگر تم کہتے ہو اکففا رک جاؤ، مطلب آنکھوں کو آنسو بہنے سے منع کرتے ہو، تو ہمتا وہ اور زیادہ بہنے لگتی ہیں، وہ اور زیادہ رونے لگتی ہیں۔ وما اور کیا ہے، قلب یہ کہتے ہیں دل کو، کاف تمہارا دل، تمہارے دل کو کیا ہے، ان کلتا اگر تم اس کو کہتے ہو، استفق، استفق کا مطلب ہوتا ہے ہوش میں آنا، یہی می تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو مطلب اس شعر کا کیا ہے، مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ شاعر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ عشق رسول میں اتنی کثرت کے ساتھ آنسو بہہ رہے ہیں کہ اگر آنکھوں کو روکا بھی جائے کہ تم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ جگہوں کو یاد کر کے مت رہو، خاموش ہو جاؤ، رک جاؤ آنسو بہانے سے، تو بجائے رکنے کے اور زیادہ آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو عاشق کا دل ہے وہ بے چین ہوتا ہے، اس کو کسی پر چین اور قرار نہیں آتا، اور اگر اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جائے، اس کو کہا جائے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، تو وہ بجائے ہوش میں آنے کے اور بجائے قرار آنے کے وہ اور زیادہ بے قرار ہو جاتا ہے، جس کو یہاں پہ حضرت نے یہ فرمایا کہ اگر اس کو ہوش میں آنے کا کہا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ میں عاشق صادق ہوں، اگر تم مجھے منع کرنا چاہو گے کہ میں محبوب کی یاد میں آنسو نہ بہاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا، اگر تم مجھے منع کرنا چاہو گے کہ میرا دل محبوب کو یاد کرنے سے رک جائے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں جو تین شعر تھے اس میں عاشق کے آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا اور دل کی آگ کا بھڑکنا، دل کا بے چین اور مضطرب ہونا، اسی کا ذکر تھا۔ چوتھے شعر میں بھی بالکل اسی بات کا ہی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ عاشق یعنی حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالی عشق رسول کے اندر آنسو بہا رہے ہیں اور ان کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مچل رہا ہے۔ شعر آپ دیکھ لیں، اَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْقَطِمٌ مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِّنْهُ وَمُزْتَرِمٍ۔ اس کا ترجمہ ہے، کیا عاشق گمان کرتا ہے کہ محبت پوشیدہ رہے گی اس حال میں کہ آنسو بہہ رہے ہیں اور دل کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حمزہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا عربی میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور یحسبو کا مطلب ہوتا ہے اردو میں گمان کرنا، خیال کرنا، اور سب یہ کہتے ہیں عاشق کو۔ انا یہ یقینی بات کے لیے آتا ہے، حب یہ کہتے ہیں محبت کو۔ منقطم اس کا مطلب ہوتا ہے چھپنا، چھپانا، اور مابین یہ وہی اردو والا ہی ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، یہ بات آپ کے اور میرے مابین رہے گی یا آپ کے اور میرے درمیان میں رہے گی، یہ وہی ہے مابین۔ منسجم اس کا مطلب ہوتا ہے آنسوؤں کا بہنا۔
आंसू बहना। और मुस्तरिम इसका मतलब होता है दिल की आग का भड़कना, दिल का बेचैन और मुस्तरिब होना। तो देखिए बात बिल्कुल वाज़ेह है। हज़रत फरमा रहे हैं कि अगर आशिक का गुमान ये है कि वो अपनी मोहब्बत को छुपाने में कामयाब हो जाएगा तो ये वाली बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो एक सच्चा आशिक होता है उसका दिल बेचैन होता है, और जो दिल की बेचैनी होती है उसका असर सामने वाले को भी महसूस हो रहा होता है कि इस बंदे को कोई ना कोई गम और कोई ना कोई तकलीफ ज़रूर है, और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं जो कि उसके इश्क और मोहब्बत के ऊपर दलालत कर रहे होते हैं। तो हज़रत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क था, जिसकी वजह से आंखों से आंसू भी बहते थे और दिल भी बेचैन रहता था। तो ये एक ऐसी कैफियत है कि अगर कोई इसको छुपाना चाहे भी तो वो नहीं छुपा सकता। 5वें शेर में भी बिल्कुल यही मजमून जिक्र किया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत की वजह से आंसू वो बह रहे हैं और आंसुओं के रोकने पर कुदरत नहीं है। हज़रत फरमा रहे हैं लौलल हवा लम तुरिक दमअन अला तललिन वला अरिक तलिदिक्रिल बानी वल आलमी। तर्जुमा देख लें, अगर मोहब्बत ना होती तो तुम खंडरात पर आंसू ना बहाते और ना ही दरख्त बान और पहाड़ के तज़किरा की वजह से तुम जागते। एक एक लफ्ज़ का हम तर्जुमा देखते हैं। ये जो लौला है ये अगर ना के माना में होता है, अगर ना। हवा कहते हैं मोहब्बत को, और लम तुरिक, अरा का तुरिक का मतलब होता है आंसू बहाना, और दमन कहते हैं आंसुओं को। तलल, तलल कहते हैं खंडरात, और अरिकता इसका मतलब होता है रातों को जागना। जिक्र कहते हैं याद को, और बान ये एक मखसूस दरख्त होता था अरब के अंदर जिससे खुशबूदार तेल हासिल किया जाता था, और अलम ये पहाड़ को कहते हैं। अब इस पूरे का आप तर्जुमा देख लें। हज़रत फरमाते हैं कि अगर मोहब्बत ना होती तो तुम आंसू ना बहाते खंडरातों पर, खंडरात पर, और ना ही तुम रातों को जागते बान की याद करके और ना ही पहाड़ों को याद करके। मतलब देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ से भी गुजरे हैं तो वो चीज़ें अब वीरान हो चुकी हैं। जैसे बदर से गुजरे, ओहद से गुजरे, और इसी तरीके से हुदैबिया वाला एक मरहला आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद अब नहीं रहे हैं, तो सारी की सारी चीज़ें वीराना और खंडरात का मंजर पेश करती हैं। तो आशिक रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मकामात को जो कि अब खंडरात बन चुके हैं, जब वहाँ से गुजरता है तो इन खंडरात की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ जाती है, जिसकी वजह से आंखें आंसू बहाने लगती हैं। हज़रत फरमा रहे हैं कि ये मोहब्बत की अलामत है कि इन खंडरात पर जो इंसान आंसू बहा रहा है तो गोया कि वो हकीकत में खंडरात की वजह से आंसू नहीं बहा रहा, बल्कि इस खंडरात जब यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते थे उनको याद करके हकीकत में आंसू बहाए जा रहे हैं। ये हज़रत ने फरमाया मोहब्बत ना होती तो आंसू ना बहते खंडरातों पर, और ना ही बान और पहाड़ों को याद करके रातों को जागते। देखें बान इससे क्या मुराद है? इससे मुराद एक तो ये है कि वो एक ख़ास बान दरख्त था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साए में तशरीफ़ फरमा होते थे और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम वहाँ पर बैठे करते थे। ये इससे मुराद कोई भी बान दरख्त हो सकता है। और अलम इससे मुराद पहाड़ है। मक्का में भी पहाड़ थे, मदीना मुनव्वरा में भी पहाड़ थे। तो जब भी नाज़िम को, जिन्होंने ये कसीदा नज़म किया है, उनको जब भी बान दरख्त की याद आती थी और जब भी उनको उन पहाड़ों की याद आती थी जिनका किसी न किसी दर्जा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ होता था, तो इस याद की वजह से रातों को नींद उड़ जाती थी, जो कि हकीकत में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से होती थी। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा चल रहा है। ये वो मुबारक तज़किरा है जो हम पहले 5 अशार के अंदर पढ़ चुके हैं। छठे शेर के अंदर भी बिल्कुल यही मजमून है। हज़रत फरमा रहे हैं कि तुम अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करो तो तब भी तुम नहीं छुपा सकते। देखिए ज़रा इबारत देख लें। फ़कैफ़तुन की रुहुब्बन बादमा शाहिदत बिही अलैका उदूलद दमई वस्सक़मी। तर्जुमा देख लें। बस तुम मोहब्बत का कैसे इनकार करते हो बाद इसके कि दो अदल व इंसाफ करने वाले गवाहों ने यानी आंसू और बीमारी ने तुम्हारे खिलाफ मोहब्बत की गवाही दी है। एक एक लफ्ज़ का हम देख लेते हैं। कैफ़ा का मतलब होता है कैसे, तो इनकी उसका मतलब होता है इनकार करना। हुब्बन ये कहते हैं मोहब्बत को, बादमा बाद इसके, शाहिदत ये कहते हैं गवाही को, अली का तुम्हारे खिलाफ, उदूल ये आदिल की जमा इंसाफ करने वाले, दम आंसुओं को कहते हैं, सकम कहते हैं बीमारी को। तो हजरत फरमाना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इश्क़ रसूल है, तुम इसको छुपाना चाहो तो छुपा नहीं सकते। अगर तुम इसका इनकार भी करो कि मैं तो आशिक रसूल नहीं हूँ, तवाज़ो में आगे बंदा क्या ही देता है। अगर तुम इसका इनकार करना भी चाहो तो दो बड़े मजबूत गवाह हैं जो तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे कि बंदा वाकई सच्चा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो दो गवाह कौन से हैं? वो दो गवाह ऐसे हैं जो झूठ नहीं बोलते।
دیکھیے جب انسان جھوٹ بول رہا ہو نا، انسان کی جو آنکھیں ہیں نا وہ اس کی چگلی کھا جاتی ہیں، اس کی آنکھیں اس کے دل کی حالت کا بتا دیتی ہیں۔ اب ایک آدمی جو عاشق ہوتا ہے، عاشق صادق ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں جو اس کی دلی کیفیت اور اس کے دل کے عشق و محبت پر دلالت کرتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں۔ تو تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم کسی کی یاد میں روتے رہتے ہو، اور تمہارے جسم کا لاغر ہونا اور کمزور ہونا یہ بتا رہا ہے کہ تم کسی کی محبت میں گھائل ہوتے جا رہے ہو۔ جس طرح چھٹے شعر کے اندر عاشق کے صادق کی حالت کو بیان کیا گیا تھا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل غمزدہ ہے، 7ویں شعر کے اندر بھی حضرت یہی مضمون بیان فرما رہے ہیں۔ وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّيْ عِبْرَةٍ وَزَنًا مِثْلَ الْبَحَارِ عَلَى خَدَّيْكَ وَالْعَنَمِ۔ اور غم نے آپ کے دونوں رخساروں پر پیلے گلاب اور سرخ درخت کی مانند آنسوؤں اور کمزوری کے 2 خط کھینچ دیے ہیں۔ یہ تھوڑا سا مشکل شعر ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس کو حل کر لیں گے۔ اثبتہ کا مطلب ہے ثابت کر دینا، الوجد اس کو یہ کہتے ہیں محبت کو، محبت نے ثابت کر دیا ہے۔ خطی 2 خط 2 لکیریں، آگے ہے عبرۃ وزنن، عبرہ کہتے ہیں آنسو اور زنا کہتے ہیں کمزوری۔ مثل یہ اردو والا ہی ہے جسے ہم کہتے ہیں مثل کے طور پر، مثال کے طور پر۔ بہار یہ پیلا پھول، خدیک یہ رخسار اور جو انسان کے گال ہوتے ہیں اس کو خد کہتے ہیں، رخسار یا گال۔ علاوہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے پر۔ والعنم سرخ درخت، یہ ایک مخصوص درخت ہوتا تھا عرب میں جس کو انم کہا جاتا تھا۔ اب ذرا دوبارہ دیکھ لیں سارے کا ترجمہ۔ ثابت کر دیا محبت نے 2 لکیریں، کون سی 2 لکیریں؟ ایک آنسوں کی لکیر اور دوسری ہے کمزوری کی لکیر، پیلے پھول کی طرح اور سرخ درخت کی طرح علی خدئی کا تیرے دونوں رخساروں پر۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ تجھے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے، اس عشق رسول کی علامت یہ ہے کہ تیرے رخساروں پر، تیرے گالوں پر 2 لکیریں ہیں، 2 خط ہیں جو کہ کھینچے جا چکے ہیں، اور 2 علامتیں حضرت نے بیان کی ہے۔ ایک علامت حضرت نے بیان کی ہے، پیلے پھول کے ساتھ تشبیہ دی ہے چہرے کو۔ تو دیکھیں جو زرد پھول ہوتا ہے، جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو کمزوری کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے چہرے پر زردی چھا جاتی ہے، اس کے چہرے کی رونق یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ عاشق بھی عشق کے غم میں گھلتا گھلتا کمزور پڑ جاتا ہے، اس کمزوری کی وجہ سے اس کے چہرے پر بھی زردی چھا جاتی ہے۔ اسی کو حضرت نے ذکر کیا کہ اس کمزوری کی وجہ سے جو 2 لکیریں کھینچی گئی ہیں تیرے چہرے کے اوپر، اور تیرا چہرہ اس سے زرد پڑ چکا ہے، گویا کہ زرد رنگ کے پھول ہیں جو تیرے چہرے پر رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا آگے حضرت نے یہ فرمایا آنسوؤں کی ایک لکیر کی وجہ سے گویا کہ وہ سرخ رنگ کی لکیر ہے۔ تو اتنی کثرت کے ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت نے آنسو بہائے کہ آنسوؤں میں آنسوؤں کی جگہ خون بہنے لگ گیا، اور جو 2 لکیریں جب انسان روتا ہے تو آنسوؤں کی لکیریں اس کے چہرے پر آتی ہیں، خون کے بہنے کی وجہ سے گویا کہ وہ سرخ رنگ کے درخت ہے جس سے 2 خون کی لکیریں جاری ہیں۔ یہ ایک تشبیہ دی جاتی ہے جو کہ شعراء کے کلام کے اندر بکثرت واقع ہوتی ہے۔ خلاصہ اس پورے شعر کا یہی ہے کہ عشق رسول کے اندر تم گھل گھل کے کمزور پڑ گئے ہو، اور آنسو بہا بہا کے تمہاری آنکھیں آنسوؤں کے بجائے خون بہانے لگ گئی ہیں۔ جس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلے چل رہا ہے، اسی عشق کا تذکرہ اس شعر کے اندر بھی موجود ہے کہ جب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہے تو میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں نعم سرا طیف من احوا فارقنی والحب یعترض اللذات بالالم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ جی ہاں، مجھے رات کے وقت اس کا خیال آ گیا جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس خیال نے میری نیند اڑا دی، اور محبت انسان اور لذت کے درمیان درد کے ذریعے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اب ایک ایک لفظ کا دیکھ لیں۔ نام یہ یس کے معنی میں ہوتا ہے، جب انگلش میں کہتے ہیں نا یس، یا اردو میں ہم کہتے ہیں جی ہاں، وہ اس نام کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد آگے ہے سرا، اس کا مطلب ہوتا ہے رات، رات کے وقت کوئی کام کرنا یا رات کا آنا۔ اور تیف یہ کہتے ہیں خیال کو، اور احوا جس سے میں محبت کرتا ہوں، الرقا اس کا مطلب ہوتا ہے راتوں کو جگانا۔ حب یہ محبت کو کہتے ہیں،
یا تارزو اس کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، لذات یہ وہی جو اردو کی لذت ہے، اور علم یہ کہتے ہیں تکلیف کو۔ اب مطلب اس کا یہ ہے کہ جب میں اگر رات کو سو رہا ہوں اور مجھے اس شخص کا، اس ذات مبارک کا خیال آ جائے جس سے مجھے محبت ہے، جس سے مجھے عشق ہے، تو یہ خیال میری راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے اور میں رات کو سوتے سوتے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ دیکھیں جو ایک عاشق صادق ہوتا ہے وہ عشق کے اندر گھلتا رہتا ہے اور اس کا بدن کمزور ہوتا رہتا ہے۔ اس کی راحت کی گھڑی وہی ہوتی ہے جس گھڑی میں وہ 2 گھڑی سو جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے۔ لیکن اگر رات کو بھی اس کو وہ اپنی محبت کا خیال آ جائے اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ اس کے سامنے ہونے لگ جائے تو اس کی راتوں کی نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ تو جو نیند کی لذت ہوتی ہے وہ عشق کا درد اس لذت کو ختم کر دیتا ہے، لیکن یہ درد اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ نیند کی لذت تو اس کے پاس بھی نہیں آ سکتی۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جی ہاں، رات کو جب مجھے خیال آ جائے اس ذات مبارک کا، اس ذات گرامی کا، اس ذات اقدس کا صلی اللہ علیہ وسلم جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو یہ خیال مجھے راتوں کو جگا دیتا ہے۔ اور محبت ایسی چیز ہے جو فانی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے دائمی تکلیف کے ساتھ، اور یہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ دنیا جہان کی لذتیں بھی اس تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو 8ویں شعر کے اندر مضمون تھا عشق و محبت کا، یہی مضمون 9ویں شعر کے اندر ہے۔ حضرت اس شعر کے اندر ملامت کرنے والے کو منع کر رہے ہیں کہ تم مجھے ملامت نہ کرو، یہ عشق ایسی بیماری اور ایسا روگ ہے کہ تمہاری ملامت کرنے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے فرمایا یا لائمی فی الحب العذری معذرتاً منی الیک ولو انصفت لم تلومی۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، ترجمہ دیکھ لیں۔ اے مجھ کو بنی عذرا جیسی محبت میں ملامت کرنے والے، میرا عذر قبول کرو، اور اگر آپ انصاف کرتے تو مجھے ملامت نہ کرتے۔ اس میں آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا یہ نا پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلانے کے لیے آتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا اے فلاں شخص، تو جو ہم اے کا لفظ بولتے ہیں نا، بالکل یہ وہی عربی میں آگے یا بن جاتا ہے۔ اور لائم کہتے ہیں ملامت کرنے والا، برا بھلا کہنے والا، اس کو لائم کہا جاتا ہے عربی میں۔ فی اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں، اور ہوا یہ میں بتا چکا ہوں محبت کو کہتے ہیں۔ العذری اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ دیکھیں یہ ایک قبیلہ ہے بنو یمن کا، یمن میں ایک قبیلہ ہے جس کو بنو عذرا کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ عشق اور محبت کے اندر بڑا مشہور ہے۔ اس کے جو نوجوان تھے وہ کثرت کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اور ان کی جو محبت تھی وہ بڑی پاکیزہ ہوا کرتی تھی۔ اور عرب کے لوگ جب کسی کو محبت کے اندر زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے بتانا چاہتے تھے تو اس کو یہ کہتے تھے کہ فلاں بندہ تو بنو عذرا قبیلے سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو حضرت اس شعر کے اندر یہی بتا رہے ہیں کہ اے وہ شخص جو مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے اس محبت کے بارے میں، جو اور محبت بھی کوئی عام محبت نہیں، ایسی شدید محبت گویا کہ بنو عذرا قبیلے جیسی میں محبت کر رہا ہوں۔ وہ حضرت فرما رہے ہیں معذرت منی الیک، میری طرف سے معذرت قبول کرو۔ معذرت یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو محبت ہے یہ کوئی دنیاوی فانی محبت نہیں ہے، یہ دنیاوی مال و متاع کی، یہ کسی عورت سے محبت نہیں ہے جس سے منع کیا جائے، جس سے روکا جائے، بلکہ یہ محبت تو انتہائی مقدس اور مبارک محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ذات مبارک کے ساتھ محبت کی جا رہی ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میری معذرت قبول کرو، مجھے اس محبت میں تم ملامت نہ کرو، برا بھلا مت کہو۔ ولو انصفت لم تلومی، اور اگر تم انصاف کرتے ہیں ملامت کرنے والے، انصفتہ کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا، لم تلومی تلوم کہتے ہیں ملامت کو، تو تم مجھے ملامت نہ کرتے۔ اگر تمہارے اندر نظر انصاف ہوتی تو تم مجھے اس عشق اور محبت پر شاباش دیتے، مجھے انعام دیتے، مجھے تم اس کے اوپر ملامت اور برا بھلا مت کہتے۔ 10 نمبر شعر میں بھی یہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا عدد کا حالی لا سری بمستتر عن الوشاة ولا دائی بمنحسمی۔ ترجمہ دیکھ لیں آپ۔ میرے حالات سے آپ واقف ہیں اور میرا راز چغل خوروں سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور میری بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب ایک ایک لفظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو پہلا لفظ ہے نا عدد کا، اس کا مطلب ہوتا ہے تجاوز کر جانا، تجاوز کرنا، آگے بڑھنا۔ حال ہی میرا حال، اور سر کہتے ہیں راز کو، سر ہی میرا راز، مستتر کہتے ہیں چھپا ہوا ہونا، اور ان اس کا ترجمہ ہوتا ہے سے، اور وشات کہتے ہیں چغل خور،
اور دا یہ بیماری کو کہتے ہیں، دا ای میری بیماری، یہ جو یا ہوتی ہے نا یہ میرا ہونا بتانے کے لیے آتی ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں حال ہی میرا حال، سری میرا راز، دا ای میری بیماری۔ منحسم کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا، تو اب اس کا مطلب کیا بنے گا؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ میرا حال میرے سے تجاوز کر کے آپ تک پہنچ چکے، یعنی میرے حالات کی جو واقفیت ہے وہ آپ کو ہو چکی ہے، آپ واقف ہو چکے ہیں۔ ولا سری، اور جو میرا راز ہے وہ مستتر نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، عن الوشاتی چغل خوروں سے، اور میری جو بیماری ہے وہ بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو میں عاشق ہوں اور میرے عشق اور محبت کی جو کہانیاں ہیں، واقعات ہیں، اس کا تذکرہ آپ تک ہو چکا ہے، اور میری بیماری یہ عشق و محبت کی بیماری یہ چھپی ہوئی نہیں ہے، اور میرے حالات ان سے چغل خور واقف تھے، انہوں نے پھر مرچ مسالہ لگا کر آپ تک ان واقعات کو پہنچایا ہے۔ کہنے کا یہ ہے کہ عاشق صادق کا جو حال ہے وہ چھپ نہیں سکتا، چھپانا چاہے تب بھی نہیں چھپ سکتا، اور لوگ بھی پھر بڑھ چڑھ کے عاشق کے متعلق جو واقعات ہیں وہ دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں۔ آپ تک بھی میرے عشق و محبت کا تذکرہ پہنچ چکا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے ملامت کرنا چھوڑ دیجئے۔ گزشتہ 2-3 اشعار سے شاعر یعنی ناظم رحمہ اللہ تعالی ملامت کرنے والے کو منع کر رہے تھے کہ آپ مجھے ملامت مت کیجئے۔ اس شعر میں بھی بالکل اسی مضمون کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا محضتنی النصح لیکن لست اسمعہ ان المحب عن العذال فی صممی۔ ترجمہ دیکھ لیں، آپ نے مجھے مخلصانہ نصیحت کی لیکن میں اس کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ عاشق ملامت کرنے والوں کی باتیں سننے سے بہرا ہوتا ہے۔ آپ ایک ایک لفظ کو دیکھ لیں، یہ جو ہوتا ہے نا محض تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے مخلصانہ، اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرنا، اور اس کے بعد نصحہ یہ عربی میں کہتے ہیں نصیحت کو، یہ لاکن یہ اردو والا، یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا لیکن، یہ عربی میں آ کے لاکن ہو جاتا ہے۔ لستو یہ انکار کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسمعو کا مطلب ہوتا ہے سننا، مطلب میں نہیں سننے والا۔ انہا یقینی بات ہے، محبہ یہ کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، عن العذال، عذال کہتے ہیں ملامت کرنے والے، اعتراض کرنے والے، نکتہ چینی کرنے والے۔ سمم، سمم کہتے ہیں بہرا ہونا۔ اب آپ پورے شعر کو دوبارہ دیکھ لیں، تو فرمانا کہ آپ نے مجھے تو مخلصانہ نصیحت کی تھی لیکن میں اس نصیحت کو سننے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، وہ ملامت کرنے والے کی باتیں سننے سے بہرا ہوتا ہے۔ مطلب حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ کے ٹھیک ہے، آپ کے ارادہ نیک ہوگا جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں اس عشق و محبت سے کہ یہ میرے جسم کو گھلا رہا ہے، تو لیکن میں آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے ایسی ذات کے ساتھ عشق اور محبت ہے جس ذات سے عشق کو ترک کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آگے حضرت نے یہ فرمایا، اپنی بات کی دلیل کے طور پہ کہا کہ جو عاشق صادق ہوتا ہے، جو محبت کرنے والا سچا عاشق ہوتا ہے، اس کو لوگ جتنے مرضی ملامت کرتے رہیں، جتنے مرضی لوگ برا بھلا کہتے رہیں، وہ کبھی بھی اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوتا، بلکہ وہ ملامت کرنے والے کی باتیں سننے سے بہرا ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کو سنائی ہی نہیں دیتا کہ کوئی اس کے اوپر کیا اعتراض کر رہا ہے۔ دیکھیں گزشتہ اشعار میں شاعر ملامت کرنے والے کو منع کر رہا تھا کہ بھئی مجھے برا بھلا مت کہو، میں عشق و محبت کو ترک کرنے والا نہیں ہوں۔ اس شعر میں شاعر نے یہ کہا کہ میری حالت تو یہ ہے کہ بڑھاپا بھی مجھے برے کاموں سے منع کرتا آیا ہے، میں نے آج تک بڑھاپے کی نہیں سنی، تو میں باقی کسی کی کیا پرواہ کروں گا۔ شعر دیکھ لیں آپ، انی اتہمت نصیح الشیب فی عدلی والشیب ابعد فی نصح عن التہمی۔ ترجمہ دیکھ لیں، میں نے الزام لگایا بڑھاپے پر جو کہ مخلص نصیحت کرنے والا ہے مجھے ملامت کرنے کے بارے میں، حالانکہ بڑھاپا نصیحت کرنے میں تہمت سے بہت دور ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ انی کا مطلب میں نے، اتہمت تہمت لگائی یعنی الزام لگایا، نصیح یہ نصیحت کو کہتے ہیں، الشیب شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو، عدلی میرے ملامت کرنے میں، یعنی بڑھاپے نے جو مجھے نصیحت کی ہے ملامت کرتا رہا ہے، میں نے بڑھاپے کی نصیحت پر بھی الزام لگایا کہ بڑھاپا بھی میرا خیر خواہ نہیں ہے مجھے نصیحت کرنے میں۔ وشیب اور جو بڑھاپا ہے ابعد، اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، زیادہ دور ہونا، فی نصح نصیحت میں، یہ عربی میں نصح آ جاتا ہے اور اردو میں یہی نصیحت بن جاتا ہے۔ انی توہم کہتے ہیں تہمت کو، جو یہاں پر بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑھاپا انسان کا مخلص خیر خواہ ہے، کیونکہ جب بڑھاپا انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے تو انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے،
قبر کی یاد دلاتا ہے کہ تمہارے مرنے کا وقت قریب ہے اور تم آخرت کی اور موت کی تیاری کر لو۔ اور یہ نصیحت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی تہمت کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو نصیحت تو کر رہا ہوتا ہے لیکن بندے کا کوئی اور مفاد ہوتا ہے، بندہ خیرخواہی کی وجہ سے نصیحت نہیں کرتا بلکہ اپنے کسی اور مقصد اور اپنے کسی اور مفاد کو پورا کرنے کے لیے نصیحت کرتا ہے۔ حضرت فرمانے کہ بڑھاپا ایک ایسا نصیحت کرنے والا ہے کہ اس کی نصیحت میں کوئی کسی قسم کا الزام نہیں لگا سکتا۔ تو بڑھاپے نے مجھے نصیحت کی کہ تم برے کام چھوڑ دو، تو میں نے بڑھاپے کی نصیحت کو قبول نہیں کیا، وہ مجھے منع کرتا رہا، میں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو تم مجھے اگر عشق و محبت سے منع کر رہے ہو تو میں تمہاری بات کو کیوں قبول کروں گا؟ میں تمہاری بات کو قطعاً قبول نہیں کروں گا۔ یہ تو ہو گیا شعر کا مفہوم۔ اب آگے جو ہے چونکہ ایک نصیحت کرنے والے بڑھاپے کا تذکرہ آ گیا اور نفس کو برے کاموں سے روکنے کا تذکرہ آ گیا، تو اگلی جو فصل ہے وہ ساری اسی سے متعلقہ ذکر کی جائے گی۔